نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دین کو، دین اسلام کو، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ اب کوئی دین نہیں آنے والا ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں ذرہ برابر کسی چیز کے داخل کرنے کی، کسی چیز کے نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز وہ معتبر نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا۔ اب یہ چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور کامل ہو چکا ہے، اس دین ہی پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور ساری زندگی اور سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہی دین جاری رہنے والا ہے۔ اب اس دین پر ہم کس طریقے سے عمل کریں، یہ کامل اور مکمل دین ہماری زندگی میں کیسے آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو نکال کر چند صفات پر مشق کرائی جاتی ہے، چند صفات پر مشق کرائی جاتی ہے اور خود کی بھی جاتی ہے۔ اگر یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی، اور اس زندگی میں جو ہے بہت ساری صفاتیں سیکھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان میں سے چند صفات ہمارے اکابرین نے جمع کی ہیں، اگر وہ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ان صفتوں کے ذریعے سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 6 صفات مقرر کی ہیں ہمارے اکابرین نے۔ وہ 6 صفات ہیں، پہلی ہے ایمان، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، دوسری ہے نماز، اسی طریقے سے تیسری ہے علم و ذکر، چوتھی ہے اکرام مسلم، پانچویں ہے اخلاص نیت، اور چھٹی ہے دعوت اللہ۔ ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت اللہ، یہ 6 صفات ہیں۔ ان میں سے ہر صفت کا ایک مقصد ہے، اسی طریقے سے ہر صفت کی ایک فضیلت ہے، اور ہر صفت کو زندگی میں لانے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ اب ان 6 صفات کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، ان 6 صفات کو جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی صفت ہے ایمان، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے، محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں ہمیں دی ہیں، جو احکام ہمیں بتائے ہیں، جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے ان کو مان لینا۔ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے احوال کو ہم نے نہیں دیکھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کی خبر دی ہے، اور ہم نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، بغیر مشاہدے کے، محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں کو مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں تو جنت کو دیکھوں گا تب ایمان لے کر کے آؤں گا، یا جہنم کو دیکھوں گا تب ایمان لے کر کے آؤں گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تب ایمان لے کر کے آؤں گا، یا جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی میں ان چیزوں کا مشاہدہ کروں گا، ان کو دیکھوں گا آنکھوں سے تب ایمان لے کر کے آؤں گا، تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے تو اصل وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر، چھپی ہوئی باتوں پر، ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی ہے۔ تو ایمان بغیر مشاہدے کا نام ہے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ تو یہ ایمان کی تعریف ہوئی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان کا جیسے بتایا تھا کہ ہر صفت کا ایک مقصد ہے، ایک فضیلت ہے، اور اس کو زندگی میں لانے کا ایک طریقہ ہے۔ ایمان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو کام بنانے والے ہیں، بگاڑنے والے ہیں، یا بڑے سے بڑے نظام کو چلانے والے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اور
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے میں، آپ ہی کی سنتوں میں 100% کامیابی ہے، اور آپ کے علاوہ دوسرے طریقوں میں سراسر ناکامی ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ ایمان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے یقین ہمارا کٹ جائے، اور 100% کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اب اس صفت کا دوسری چیز ہے ایمان کی فضیلت۔ ایمان کی فضیلت کیا ہے؟ ایمان کی بے شمار فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائے ہیں، اسی طریقے سے احادیث میں بھی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ ایمان لے کر کے آ گیا، اس نے غیر اللہ کا انکار کر دیا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس نے ایمان رکھا، تو لا الہ الا اللہ اس نے کہا، تو دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا يدخل النار من كان في قلبه ذرۃ من الایمان، یا فرمایا لا يدخل النار من كان في قلبه حبۃ من الایمان، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہو یا ایمان کا کوئی دانہ بھی ہو، ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ایمان کی فضیلت ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے اور ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے بندہ جو ہے جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں اور بہت ساری احادیث منتخب احادیث میں بے شمار فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ چلے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس شخص کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، تو وہ شخص جنتی ہوگا، خوشحال زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور وہ اوپر اٹھ گیا، تو ایسا شخص فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے قیامت میں جب حساب و کتاب لیں گے، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، دونوں کا پلہ بالکل برابر ہوگا، نہ جھکا ہوا ہوگا نہ اٹھا ہوا ہوگا، نیکیاں بھی برابر، برائیاں بھی برابر۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سے فرشتوں سے کہلوایا جائے گا کہ اس شخص سے کہو کہ ایک نیکی لے کر کے آ جائے، اور ایک نیکی تمہاری نیکی والے پلے میں ڈال دی جائے گی اور تم جنت میں چلے جانا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے اور قرآن میں بھی ایسا مضمون آیا ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک نیکی کے لیے بھٹکے گا، لیکن کوئی جو ہے اس کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخی، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنی، اپنی اولاد سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کی ایک حالت ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، وہ دوسرے سے بے نیاز ہو کر کے دوری اختیار کرے گا۔ تو ایک نیکی بھی دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہوگا۔ جب ایک نیکی کے بارے میں یہ صورتحال ہوگی تو اندازہ لگائیے کہ ایمان جس کی وجہ سے بندے کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا، کیونکہ نیکیاں جو ملتی ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہی تو ملتی ہیں۔ نیک عمل کافر بھی کرے، مشرک بھی کرے، تو اس کے نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان والا نیک عمل کرے تو اس کے اعمال کی جزا ملے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں، تو جب ایک نیکی کا یہ عالم ہوگا تو ایمان کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو یہ ایمان کے فضائل ہیں اور بے شمار فضائل قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہاں اجمالاً چند کو ذکر کیا گیا ہے، منتخب احادیث میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دو چیزیں ہوئی، ایک تو ایمان کا مقصد ہوا اور ایمان کی فضیلت۔ تیسری چیز ہے طریقہ حصول، ایمان کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، ایمان کس طریقے سے ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے 3 طریقے کی محنت کرائی جاتی ہے۔ کامل ایمان اور مکمل ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے 3 طرح کی محنت کی جاتی ہے۔ وہ محنت کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ دعوت، ایمان کی دعوت دی جائے، دوسری ہے کہ عملی مشق کی جائے، اور تیسرے ہے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ ایمان کی دعوت کس طریقے سے دیں؟ ایمان کی دعوت، یہ ایمان ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دعوت دینی ہے۔ دعوت کس طریقے سے دی جائے گی؟ ایمان کی دعوت اس طریقے سے دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے بے غرض بندوں میں بے غرض بن کر کے جانا، بے طلب بن کر کے جانا، بے غرض بن کر کے جانا اور بے طلب بندوں میں جانا، یعنی ہماری کوئی غرض نہ ہو، ہم جو لوگوں سے مل رہے ہیں، جا کر کے دعوت دے رہے ہیں، ہماری کوئی اپنی ذاتی غرض نہ ہو، اور وہ بندے بھی بے طلب ہیں، ان کو کوئی طلب نہیں ہے ایمان کی، ان بے غرض بند کر کے اور بے طلب بندوں کے پاس جانا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بیان کرنا، اس بات کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ چلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے،
اور یہ بات سمجھانی چاہیے امت کے تمام افراد کو کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے صرف اور صرف، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے طریقے میں کامیابی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو شخص ہٹا ہوا ہوگا وہ جو ہے گمراہی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو سمجھانا، ایمان و یقین کی بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں بتانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں بتانا، اس کی دعوت دینا، تو یہ اس طریقے سے دعوت دینی ہے، اس کو تفصیل سے سمجھایا جائے۔ قرآن کریم میں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اپنی قدرت کی، ان کو بیان کیا جائے، اسی طریقے سے جو احادیث بیان کی ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور جو احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، کس طریقے سے دعوت پہنچائی ہے، ان کو بیان کرنا، اس کے لیے کتنی محنت و مشقت برداشت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے مدد آئی ہے نبیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، اور جو جن مبلغین کے ساتھ جنہوں نے دعوت دی ہے ان کو بیان کیا جائے، تو اس طریقے سے دعوت دی جائے گی۔ یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان کو اپنے اندر حاصل کرنے کے لیے اس کی دعوت دی جائے، اور دوسری چیز ہے کہ عملی مشق کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہیں، اتنے بڑے بڑے نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، اسی طریقے سے جو دنیا میں نظام ہے، کھیتی کا نظام ہے، اسی طریقے سے پانی نکالنا اور رزق پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے، اور ان کو پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کو پختہ کرے، اور ان علامتوں کو پہچان کر کے اپنے ایمان کو جانچے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں، تو ان چیزوں کو پہچانے اور ان چیزوں میں غور و فکر کرے، اور ان کو جو ہے دوسروں کو بھی بتائے، تو یہ ہے عملی مشق۔ اور تیسری چیز ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے ایمان کامل کو مانگے، رات میں اللہ تعالیٰ سے، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کامل عطا فرما، اور وہ حقیقی ایمان عطا فرما جس کا آپ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنا ایمان ایسا بناؤ جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا، آمنوا کما آمن الناس، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، و تصدیقا جازما، اور جازم اور پختہ تصدیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، احادیث میں آئی ہیں، صحابہ کرام سے منقول ہیں، علماء سے منقول ہے، تو وہ دعائیں کی جائیں ایمان کے لیے، تو اس طریقے سے یہ ایمان کی صفت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اس کے لیے تین چیزیں ہیں، دعوت دی جائے، اور اس کی عملی مشق کی جائے، اور دعا کی جائے، یہ ایک صفت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری صفت ہے نماز کی صفت، ایمان کے بعد دوسری صفت آتی ہے نماز۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کے بارے میں دیکھیے تفصیل یہ کرتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیں بتایا ہے ان چیزوں کو کرنا ہے، ان چیزوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے بنیادی چیز جو ہے اور سب سے بنیادی عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست استفادہ کرنے کے لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست استفادہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے، تو اس میں جو سب سے اہم بنیادی عمل ہے، بنیادی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلقات قائم کرنا ہے، تو یہ سب سے پہلے بنیادی چیز اس کے لیے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، گویا کہ ہم اس کو نماز کہا جائے گا۔ اب اس کے لیے بھی تین چیزیں ہیں، ایک نماز کا مقصد ہے، نماز کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے نماز کا طریقہ حصول ہے، کس طریقے سے حاصل ہو جائے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ ہم جو پورے دن زندگی گزارتے ہیں، 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی گزرتی ہے، ہماری یہ 24 گھنٹے کی زندگی جس میں ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کھانا پینا بھی کرتے ہیں، سونا جاگنا بھی کرتے ہیں، اور تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، تو ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت صلاۃ پر آ جانے کا مطلب یعنی اس طریقے سے نماز میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے اوامر کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے جن چیزوں کو نماز میں کرنے کا حکم دیا ان کو پورا کرتے ہیں، اور نواہی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے اور نواہی سے بچتے ہوئے ہم زندگی گزاریں 24 گھنٹے کی، تو اس کا جو ہے ہمارا نماز کا مقصد ہے۔
جس طریقے سے نماز میں ہماری زندگی 24 گھنٹے کی نماز، ہم 4 رکعت اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ جیسے ہماری نماز میں ہوتی ہے۔ یہ نماز کا مقصد ہوا۔ نماز کی فضیلت، دوسری چیز ہے نماز کی فضیلت۔ نماز کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث آئی ہیں، قرآن کریم میں بھی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، یا اسی طریقے سے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے فضائل ہیں، ان کو بیان کیا جائے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری احادیث ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد، کہ نماز کا مقام دین کے اندر ایسا ہے جیسا کہ جسم کے اندر سر کا مقام، سر سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سر کو قلم کر دیا جائے تو انسان باقی نہیں رہتا، انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دین کے اندر سے نماز کو نکال دیا جائے تو انسان کا دین بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ نماز کے فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کی وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اس نے کافروں والا کام کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ یعنی بندہ جو ہے مومن ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جہاں اس نے نماز چھوڑی تو وہ کافروں والے جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو یہ نماز کی وعید ہے، نماز چھوڑنے پر وعید ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس طریقے سے ملاقات کریں گے قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ نماز چھوڑنے پر وعیدیں ہیں۔ تو نماز کے فضائل کو بیان کیا جائے، نماز کی فضیلت اور نماز کے اسی طریقے سے نماز کی وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنے پر وعیدیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی، نماز کی مقصد اور نماز کی فضیلت۔ تیسری چیز ہے کہ طریقہ حصول، کہ نماز کس طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے اور نماز کس طریقے سے ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ اس کے طریقہ حصول کے لیے 3 چیزیں ہیں، جس طریقے سے پچھلی صرف ایمان میں بتائی اسی طریقے سے اس میں بھی ہے۔ پہلی چیز ہے دعوت دی جائے، نماز کی دعوت دی جائے، نماز کی عملی مشق کی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ نماز کی دعوت کس طریقے سے دیں کہ نماز کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر کے جائیں، جس طریقے سے ایمان کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بے طلب بندوں میں جا کر کے بے غرض بن کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو بیان کریں۔ تو نماز میں جو ہے اس طریقے سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر کے جا کر کے نماز کے فضائل کو بیان کریں اور نماز چھوڑنے پر جو وعید آئی ہیں ان کو بیان کریں۔ تو یہ دعوت ہوئی، اس طریقے سے دعوت دیں، ان کو بتائیں ان چیزوں کے بارے میں۔ دوسری چیز ہے نماز کو حاصل کرنے کے لیے عملی مشق، نماز کی عملی مشق کی جائے۔ نماز کی عملی مشق جو کی جاتی ہے اس کے لیے 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ نماز کی عملی مشق، نماز کس طریقے سے ہماری زندگی میں آ جائے اور نماز کس طریقے سے ہم پابند بن جائے، نماز کس طریقے سے مکمل طریقے پر پڑھنے والے بن جائیں، اس کے لیے 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، 3 چیزوں کی مشق کرائی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہم وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک فرائض، واجبات، اسی طریقے سے سنتوں کی اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ہم شروع میں وضو کریں اور وضو سے لے کر کے جب نماز میں جو فرائض ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے ادا کریں، اور واجبات ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے ادا کریں، اور سنتوں کی بھی اچھی طریقے سے ادا کریں، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پورے طریقے پر نماز ہم ادا کریں۔ ایک یہ ہوئی عملی مشق کے لیے۔ دوسری چیز صفت احسان کے ساتھ نماز ادا کریں، صفت احسان کے ساتھ نماز ادا کریں، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر کچھ خیال آ جائے دنیا کا، تو ہم یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بندہ اس طریقے پر نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر دنیا کا خیال یا دنیاوی چیزوں کا خیال نہیں آئے گا۔ اور نماز کی عملی مشق کے لیے تیسری چیز ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست اپنے مسائل کو حل کرانے کی مشق کرنی چاہیے، ہے نا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست اپنے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے۔ یعنی ہمارے جو بھی مسائل آئیں، جو بھی پریشانی آئیں، کوئی پریشانی آئے یا خوشی ہو، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اگر پریشانی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کریں، نہ کہ پہلے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر لیں، کہ پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں نماز کی عملی مشق کے لیے۔
اب تیسری چیز ہے نماز کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے دعا کرنا، کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نماز کی حقیقت کو مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طریقے سے، مکمل طریقے پر، نبی کے طریقے پر، اسی طریقے سے تمام فرائض کی، سنتوں کی، مستحبات کی اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر کرنے پر اور اپنے شکر ادا کرنے پر اور اپنی عبادت کے اچھے طریقے پر ادا کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ دوسری صفت ہوئی، اس کو کہتے ہیں نماز۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم و ذکر یہ 2 چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے علم کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، علم کا مقصد، علم کی فضیلت اور علم کا طریق حصول۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم جس حال میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، جس حال میں بھی ہم دنیا میں ہیں، اس حال میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس چیز کا علم ہم حاصل کریں اور اس کو جانیں، اس کی تحقیق کریں کہ ہم دنیا جو ہمارے اندر تحقیق حال کا مدد پیدا نہیں، جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس حال میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ علم کا مقصد ہوا۔ دوسری چیز ہے علم کی فضیلت۔ علم کی بہت سارے فضائل ہیں، منتخب احادیث میں بھی بیان کیا، ہر چیز کے فضائل منتخب احادیث میں ان پہ دیکھے جا سکتے ہیں، اجمالی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرار دیا گیا، مجاہد قرار دیا گیا۔ اس طریقے سے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، اے ابو ذر تو صبح کرے اور تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کسی ایک آیت کو سیکھ لے، یعنی پوری رات میں کوئی ایک آیت سیکھ لے اور سیکھ کر کے تو صبح کرے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رَكْعَةٍ، تو رات میں 100 رکعت پڑھے، اس 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو ایک آیت سیکھ لے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ، کہ تو اس حال میں صبح کرے کہ اس رات میں تو نے علم کا ایک باب سیکھ لیا ہو، علم کا ایک بڑا کوئی باب سیکھا ہو تو تو نے اس پر عمل کیا ہو یا عمل نہ کیا ہو، تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوں، علم کا مقصد اور علم کی فضیلت۔ تیسری چیز ہے طریقہ حصول، علم کس طریقے سے ہمارے اندر حاصل ہو، اس کے لیے 3 چیزوں کی محنت کرنی ہے، جس طریقے سے پہلی صفتوں میں بتائی، ایمان میں بھی بتائی اور نماز میں بھی بتائی۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، دعوت دی جائے، عمل مشق کی جائے اور دعا کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر کے جا کر علم نبوت کے فضائل بیان کیے جائے اور اس کا شوق لوگوں میں پیدا کیا جائے۔ اسی طریقے سے عملی مشق کے لیے یعنی مسائل کو اپنے دوسری چیز عملی مشق کی جائے، یعنی مسائل کو اپنے مسلک کے معتبر علماء کرام سے معلوم کیا جائے، جو معتبر علماء ہیں ان سے معلوم کیا جائے، اپنے مسلک کے علماء سے معلوم کیا جائے۔ اسی طریقے سے معتبر کتابوں سے بھی حاصل کیا جائے۔ یہ تو ہوا جو مسائل ہے، مسائل کا علم، اور جو فضائل کا علم ہے اس کو دینی حلقوں میں بیٹھ کر کے ان کو اور دینی کتابوں سے ان کو سیکھا جائے، یہ ہوا عملی مشق۔ تیسری چیز ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے رو کر کے اپنے علم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں علم عطا فرما اور علم غیر نافع سے ہم سب کی حفاظت فرما، علم نافع عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، اور رب زدنی علما۔ تو یہ علم ہوا۔ دوسرا جز ہے اس کا علم اور ذکر کا، دوسرا ہے ذکر۔ ذکر کا کیا مقصد ہے؟ ذکر کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کریں، ہمیں ذہن میں یہ دھیان ہو کہ ہم یہ علم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ذکر کا مقصد ہے۔ ذکر کی فضیلت بے شمار فضائل ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کا یاد ہمارے ذہن میں ہو، عبادت کرتے ہوئے، اسی طریقے سے خرچ کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یاد ہمارے اندر ہو، تو یہ اس طریقے سے کریں گے تو اس کا ہمارے عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ خود حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت،
جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے جو اپنے رب کو یاد رکھ کر کے ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور میت۔ ایک آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کا دھیان بٹھا کر کے ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھلا کر کے ویسے ہی ادا کر رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، تو اس کی مثال میت کی طرح ہے، مردہ کی طرح ہے۔ تو یہ اس کی ذکر کی فضیلت ہوئی۔ تیسری چیز ہے طریقۂ حصول، کہ ذکر کس طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں طریقۂ حصول کے لیے۔ ایک یہ کہ دعوت دی جائے، عملی مشق کی جائے، دعا کی جائے۔ دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے طلب بندوں میں جا کر کے بے غرض بن کر کے جو ہے ذکر کے فضائل کو امت کو سنایا جائے، اور ان میں جو ہے ذکر کرنے کا شوق پیدا کیا جائے۔ عملی مشق یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے صبح شام 3 تسبیحات پڑھیں۔ حافظ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کر چکے ہیں، ان کے لیے ڈیلی جو ہے روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے، اور غیر حافظ کو 1 پارے کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ہوئی عملی مشق۔ اور تیسری چیز ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے ذکر کی حقیقت کو مانگنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر کی حقیقت عطا فرما، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے۔ تو یہ تیسری صفت ہوئی، علم اور ذکر۔ اسی طریقے سے چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ اکرام مسلم کا مقصد کیا ہے؟ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا ہو جائیں، جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ وہ قرآن کریم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اور اکرام مسلم کے لیے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جن کو ایک چیز یہ ہے کہ ہم مسلمان کے مقام کو پہچانیں، مسلمان کا کیا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کا جو ہے ہم معاملات کریں۔ اسی طریقے سے اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنا، کہ خود ہمارے اندر بھی ایک تو مسلمان کے مقام کو پہچانیں، اور خود اپنے اندر بھی ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائے، ہم اچھے اخلاق پیدا کرنے والے بن جائیں۔ مسلمانوں کے حقوق کو پہچاننا، مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی ان کے رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو ختم نہ کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا، آپس میں جو اختلافات ان کو ختم کرنا، اور ان کا مالی تعاون کرنا، یہ سب اکرام مسلم کے تحت آتا ہے۔ یہ پہلا ہوا اس کا اکرام مسلم کا مقصد، کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پیدا ہو جائیں، اور ہم مسلمان کے جو ہے اکرام کرنے والے بن جائیں، اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں مسلمان کے مقام کو پہچانیں، اپنے اندر حسن اخلاق کو پیدا کریں، ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں۔ دوسری چیز ہے اکرام مسلم کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اکرام مسلم کی فضیلت بیان کی ہے، ان فضیلتوں کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ حدیث شریف میں بہت ساری اکرام مسلم کی فضیلت آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو روزہ رکھ رہا ہے اور رات میں عبادت کر رہا ہے، درجۃ الصائم القائم، رات میں کھڑا ہو کر کے عبادت بھی کر رہا ہے اور دن میں روزے بھی رکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ پا لیتا ہے وہ شخص جو اچھے اخلاق کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، منتخب احادیث میں اس کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے مکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور پھر فرمایا وخیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنی گھر کی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ اکرام مسلم کی فضیلت یہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری اکرام مسلم کے احادیث اس میں منتخب حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہ علم کی، یہ اکرام مسلم کی فضیلت ہے۔ پہلی چیز ہے علم اکرام مسلم کا مقصد، اور دوسری چیز ہے اکرام مسلم کی فضیلت۔ تیسری چیز ہے طریقہ حصول، اکرام مسلم ہمارے اندر کس طریقے سے پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے وہ 3 طریقے کی محنت کرنی ہے، دعوت دینی ہے، عملی مشق کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں چل کر کے اور ان سے ملاقات کر کے ہم اکرام مسلم کے فضائل کو بیان بھی کریں اور اکرام مسلم پر عمل بھی کریں، اکرام مسلم کو زندہ کریں۔ تو یہ ہوئی دعوت، یعنی اکرام مسلم کے لیے فضائل بھی بیان کرنے اور خود اکرام کرنا بھی ہے لوگوں کا، اور لوگوں کو اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کیا جائے۔
اور ایک اس کی عملی مشق کی جائے۔ عملی مشق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندوں کے جو حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ بندوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر متعین کیے ہیں، جو بتائے ہیں، ان حقوق کو مسلمانوں پر جو حقوق بیان کرے ہیں، انسانوں کے انسانوں پر، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، یا اولاد کے حقوق بیان کیے، ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے ہم دعا مانگیں۔ یہ ہوئی 4 صفاتیں۔ اس کے بعد 5ویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت یعنی اپنی نیت کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا۔ اپنا جو بھی عمل ہم کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اس کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، ایک ہے مقصد، اخلاص نیت کا مقصد، اور ایک فضیلت، اور اس کے لیے طریقہ حصول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، عبادت کریں، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہم عمل کریں، اپنی اولاد کو چاہے کوئی کھانا کھلائیں، اس میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندہ اپنی بیوی کے منہ میں رخمہ بھی رکھتا ہے اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال ہم ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہوئی مقصد۔ دوسری چیز ہے فضیلت، اخلاص نیت کی فضیلت۔ احادیث میں اسی طریقے سے قرآن کریم میں اخلاص نیت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کیا نیت تھی، اسی طریقے سے تمہارا عمل کیسا تھا، اس میں اخلاص تھا یا اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تمہاری صورتیں کیسی ہیں اس کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور دولت کو، تمہارے غریب اور مالدار ہونے کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ اخلاص نیت کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کی گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو یہ اخلاص نیت کی فضیلت ہیں، اور منتخب احادیث میں اور بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، وہاں دیکھے جا سکتے ہیں فضائل۔ تیسری چیز ہے طریقہ حصول۔ طریقہ حصول کے لیے اس میں بھی 3 چیزیں ہیں، یعنی اخلاص نیت کس طریقے سے ہمارے اندر حاصل ہو جائے اس کے لیے 3 چیزوں کی محنت کرائی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں چل کر کے، امت میں پہنچ کر کے اخلاص نیت کے فضائل کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنی نیت کو صحیح کریں۔ ہم جو بھی عمل کریں، حدیث شریف میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے کے لوگوں کو فضائل بیان کیے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تو پہلی چیز ہے دعوت، اور اس کی عملی مشق۔ عملی مشق یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، ہر عمل کے شروع میں اور درمیان میں اپنی نیت کو درست کر لیں، اور آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر کے استغفار کریں۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اپنی نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے، اس عمل کے کرتے ہوئے درمیان میں پہنچے تو جب بھی ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور جب ہم اس کام کو پورا کر لیں تو ہم کہیں کہ یا اللہ یہ کام تو ہم نے کیا ہے لیکن ہم ناقص طریقے پر کر پائے ہیں، ہم اپنی کوتاہی کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے نقص کا اقرار کر رہے ہیں، لہذا ہمیں معاف فرما، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے اخلاص نیت کی اور تصحیح نیت کی دعا کرنی چاہیے، کہ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، رب هب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا، ہمیں ایسی نیت عطا فرما جس کے اندر اخلاص ہو۔ تو یہ 5ویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اس کے بعد 6ٹھی صفت اور آخری جو صفت ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ یا دعوت الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ اس کا بھی 3 چیزیں ہیں، مقصد، اسی طریقے سے فضیلت، اور اسی طریقے سے اس کا طریقہ حصول، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ جو پہلا چیز ہے مقصد یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کس مقصد کے لیے کی جائے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے یقین کو اور عمل کو درست کرنے کے لیے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین اور عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محنت کو زندہ کریں۔ یعنی خود پہلے تو اپنے عمل کو بھی اپنے یقین کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اور پھر اپنے عمل کو درست کریں۔ خود پہلے اپنے اوپر محنت کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں چل کر کے پہنچ کر کے لوگوں کو بھی اس بات کی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو اس بات کو بتایا جائے کہ اپنے ایمان کو اور یقین کو صحیح کریں اور اپنے اعمال پر جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ جن اعمال کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا چاہیے اور اپنی دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے اور بندوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتانا چاہیے۔ تو اس چیز کی جو ہے یہ مقصد ہے علم کا،
کہ ہم جو ہے اپنے یقین کو درست کر لیں اور پھر لوگوں کے یقین کو درست کریں کہ وہ بھی اپنا یقین سدھاریں اور اپنے یقین کی اس کے لیے محنت کریں، یعنی ایک آدمی دوسرے کو بتائے، دوسرا تیسرے کو بتائے، یہ علم ذکر کا اس کا دعوت اللہ کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے صرف اس کے فضیلت قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، احادیث میں بھی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ہمیں خیر امت اسی بنیاد پر کہا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث میں منتخب احادیث میں بے شمار فضائل ملیں گے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا مبلغ، کہ میں مبلغ بنا کر کے بھیجا ہوں، واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، وانما انا قاسم، واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف کرو، ولتنہون عن المنکر، اور عمل بالمعروف کرتے رہو گے، او لیوشکن اللہ علیکم عقابا منہ، یا اللہ ورنہ تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا کوئی عذاب نازل کر دیں گے، ثم لتدعونہ، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے فضائل ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے فضائل لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے انبیاء علیہم السلام نے قوموں کو دعوتیں دی ہیں، اپنی قوم کو دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، لوگوں کو پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، اور صحابہ کرام نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی اس دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ تو ان چیزوں کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو، نبیوں کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، یہ جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ تیسری چیز ہے طریقہ حصول، کہ کس طریقے سے دعوت تبلیغ کرنے کا طریقہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے دعوت ہے۔ دعوت یہ ہے کہ امت میں چھل پھر کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بیان کیا جائے، اور ان میں شوق اور جذبہ پیدا کیا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی یہ فضیلت ہے، ایک عمل پر اتنا ثواب ملتا ہے، اور اس کا شوق پیدا کیا جائے۔ صحابہ کرام کس طریقے کے شوقین تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کس طریقے کی دعوت دی جائے، اور اس کے لیے عملی مشق کی ہے، یعنی دعوت اس کی عملی مشق کیا ہے؟ اس کی عملی مشق یہ ہے کہ ہم مشورے کی اطاعت کے ساتھ سالانہ جو ہے 4 مہینے 40 دن، ماہانہ 3 دن، اسی طریقے سے مسجد کی آبادی کے لیے جو ہے محنت ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی دعوت، تعلیم، استقبال، یہ جو 2.5 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں، اور تعلیمات کے لیے اور مقامی اعمال روزانہ کا مشورے میں شریک ہوں۔ اسی طریقے سے ہفتے کے 2 گشت کریں، ایک اپنی مسجد کا گشت، ایک دوسری مسجد کا گشت ہو، گھروں کی تعلیم میں کریں، اور گھروں کی تعلیم میں جو ہو محنت ہو مشورے کے ساتھ، اور 6 نمبر کی مذاکرے کے ساتھ۔ تو یہ ہے طریقۂ حصول کے لیے دوسری چیز عملی مشق، یعنی مشورے کے ساتھ جو ہے ہم 4 مہینے کے لیے، سالانہ 4 مہینے یا چلے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا، نکلنے کی، خود بھی میں کوشش کریں لوگوں کو نکالنے کی دعوت دیں۔ لاسٹ میں جو ہے وہ ہے اس کے لیے دعا، طریقۂ حصول کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی ساری امت کے لیے ہدایت اور اصلاح کے لیے قبول فرما لے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ساری امت میں ہدایت عام فرما، اور ہمیں اس چیز کے لیے قبول فرما لے کہ یا اللہ ہم جو ہے تیرے دین کو لے کر کے لوگوں میں جائیں اور اس پیغام کو عام کریں، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہر شخص کے پاس پہنچ جائے اور ہر انسان کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 6 صفات کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔